نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 9 رمضان 9 پارہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح الفاظ میں صحیح انداز میں سمجھنے سمجھانے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں، ارادہ کتنا ہی نیک ہو، ہمت کتنی ہی بلند ہو، کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہدایت پر آنے کے بعد لوگوں کے پریشر میں آ کر واپس نہیں پلٹنا، معاشرے کے رنگ میں نہیں رنگنا۔ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جب ارادہ کر لیں اس دین پر رہیں گے تو واپس نہیں پلٹنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے سچ مانا نہیں، اگر ہم اسے سچا مانتے ہیں تو اس پر ہمیں استقامت اختیار کرنی ہوگی۔ جہالت کی، فتنوں کی آندھیاں تو بہت تیز ہیں، ان کے سامنے تنہا کھڑے ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے انسان کو صحبت صالح چاہیے ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے، ایسے لوگوں کے درمیان رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی اسٹرینتھ بنے۔ دنیا پرستوں کو دین کی تعلیمات سے ہمیشہ خوف ہی رہا ہے کہ شاید ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں؟ آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ غور و فکر کا موقع ملے، سوچنے کا موقع ملے اور وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ نعمتوں کی فراوانی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ نعمت کو پا کر اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ بندہ مومن نعمت ملنے پر شکر اور تکلیف ملنے پر صبر کرتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ تقوی نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ نافرمانیوں کی سزاؤں میں سے ہے کہ وہ برکت کو مٹا دیتی ہے، اس کی وجہ سے عمر کی برکت، رزق کی برکت، علم کی برکت، عمل کی برکت، اطاعت کی برکت مٹ جاتی ہے، اور یہ دین اور دنیا کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آخرت بھی برباد ہونے لگتی ہے، دنیا بھی بے برکت ہو جاتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں، مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، لرزتا ہے اور خوف کھاتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن و سکون میں ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، یعنی اتنا بوجھ اسے محسوس ہوتا ہے گناہ کرنے کا، اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، یعنی اس گناہ کی وجہ سے مصیبت نہ آ جائے۔ جبکہ فاسق شخص، نافرمان شخص اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا، یعنی پرواہ ہی نہیں کہ اس نے کوئی گناہ غلط کام کیا ہے۔ گناہ دل کی طاقت کمزور کر دیتے ہیں، عقل کو نقصان دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، باقی پیغمبروں کا خطاب ان کی قوم کی طرف ہوتا تھا کہ قومیں کہہ کر پکارتے تھے، لیکن فرعون نے اپنی قوم کو اتنا کنٹرول کیا کہ وہ قوم صرف فرعون کی بات پر چلتی تھی، اس کی بات مانتی تھی۔ اس لیے یہاں فرعون سے براہ راست خطاب ہے، فرعون کا ذکر ہے، کیونکہ اگر فرعون ایمان لے آتا تو قوم بھی لے آتی۔ انتہائی نرم انداز سے تبلیغ کی فرعون کو۔ جب انسان کی آزمائش بڑی ہو جائے تو اس کو صبر مانگنا چاہیے، تاکہ انسان نیکی اور خیر کے راستے پر استقامت اختیار کرے۔ صبر بہترین نعمت ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، یقین کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو آزمائش کے موقع پر ملتی ہے۔ انسان کو بے صبری سے کچھ نہیں ملتا ہے، بے قراری، بے چینی اور اضطراب سے کچھ نہیں ملتا، صبر سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم
اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔